ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی دہائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے لیکن اس پر آج تک پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں بہت ساری سٹیٹس ہیں دنیا میں جو آزادی حاصل کر چکی ہیں، جن کے ساتھ شاید کسی دوسرے ملک کی سپورٹ بھی نہیں تھی، مورل سپورٹ بھی نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی اخلاقی سپورٹ ہے، ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہیں، لیکن باوجود اس کے کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک اس نہج تک نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہمارا اس ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان سے یہی مطالبہ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے مقتدر جو حلقے ہیں ان سے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کو بین الاقوامی سطح پر نمائندگی دی جائے تاکہ وہ اپنے مسئلے پر فائٹ کر سکیں۔ تھوڑی سی ایک نظر میں خطہ آزاد کشمیر پر بھی ڈالنا چاہوں گا، چونکہ یہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور بینگ کشمیری میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بات ضرور کروں۔ 45 لاکھ یا 50 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے خطے کی، اور بدقسمتی سے 30 سے اوپر وزراء لگا دیے گئے وہاں پر۔ ایک طرف 150 دن سے اوپر عوامی تحریک چل رہی ہے جہاں پہ لوگ اس سردی میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں پرامن اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور دوسری طرف جو حکمران ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، ان کی شاہ خرچیاں بڑھی جا رہی ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے اخراجات۔ آخر ہم غریب لوگوں کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ آج بھی آزاد کشمیر کے خطے میں ایسے علاقے پائے جاتے ہیں جہاں پہ میری ماں، بہن، بیٹی سروں پر پانی کا گھڑا رکھ کر پانی لاتی ہے۔ سائنس نے ترقی کر لی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آج کے اس دور میں ہم بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ترقی کے لیے آج تک ترس رہے ہیں اور آج تک ہمیں پسماندہ رکھا گیا ہے؟ آپ جائیں آزاد کشمیر میں وزٹ کریں اور دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کے روڈز کے کیا حالات ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز کا کیا حال ہے۔ یہ تمام چیزیں میں کسی سیاسی نقطہ نگاہ سے نہیں بیان کر رہا، میں بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، یہ انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، جانوروں کے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگ صرف آٹے اور بجلی کی سبسڈی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان پر جوں تک رنگے۔ 150 دن سے زیادہ کا ٹائم بیت گیا، لیکن وہ لوگ آج ٹھٹرتی سردی میں، راتوں میں، دن میں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اشتعال نہیں ہے، صرف وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ سبسڈی آٹے پہ جو دی جاتی ہے، ہمارا خطہ متنازع علاقہ ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں میں ہے، یونائٹڈ نیشنز کے لاء کے مطابق ہمیں سبسڈی ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ پھر معذرت کے ساتھ یہاں پہ پلے تھا ہاف وڈو کے نام سے، بخدا بات ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے وہ پلے دیکھ کے، لیکن کچھ لوگ اس کو ہنسی مذاق میں بھی لے رہے تھے، کچھ کہکوں کی بھی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ سٹیج ڈرامہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اس ہاف وڈو کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر ڈوب کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ کی اس مثال، اس ایکٹ کو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا کشمیر پر، مسئلہ کشمیر پر کتنی دلچسپی ہے، آپ مسئلہ کشمیر کے لیے کتنے اویئر ہیں، کتنا سمجھتے ہیں اس کو۔ تو ہمیں پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ ہے کیا۔
وہاں ہاف وڈو ایسی بیوائیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے بھی یا نہیں ہے، زندہ ہے یا شہید کر دیا. ایز پر اسلامک لا، ایز پر اسلامک کلچر، ایز پر اور ٹریڈیشنل کلچر، ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی خاتون کو کہ جب تک اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کا ہسبینڈ اس دنیا سے چلا گیا وہ دوسرے عقد میں جائے. تو وہ ادھوری زندگیاں گزار رہی ہیں. تو یہ ہنسنے والا تھیٹر نہیں تھا، یہ رونے والا تھیٹر تھا، درد بھرا تھیٹر تھا، جو اس پار ہمارے کشمیریوں کے ساتھ واقعی میں ہو رہا ہے. اور وہ پریکٹیکلی یہ چیزیں محسوس کر رہے ہیں. یاسین ملک صاحب عرصہ دراز سے پابند سلاسل ہیں. ہم نے تھیٹر کیا، ہم پروگرامز کر رہے ہیں. تھیٹر کے اینڈ پہ سوشل میڈیا دکھایا گیا کہ اس کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سب ایکٹ سے آج تک پریکٹیکلی ہمیں حاصل کیا ہوا؟ ہمارے پاس نتائج کیا ملے ہیں؟ نتائج ابھی تک ہمارے پاس کچھ نہیں آئے. چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے میں اسی پہ اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.